نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهله۔ حضرات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا عنوان گفتگو ہے تعمیر کعبہ۔ بیت اللہ شریف، کعبہ معظمہ، یہ ایک بذات خود اتنا بڑا عنوان گفتگو ہے کہ جس پر کئی دروس انشاءاللہ العزیز اگر خدا تعالی نے زندگی بخشی تو میرا کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ بہت بڑا عنوان ہے یہ، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں جو حصہ لیا، اس کا ایک خاص پہلو ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اس حوالے سے بس میں آج اس کو تھوڑا سا محدود رکھوں گا اور صرف اشارات، تاکہ واقعات کی طرف اشارات ہو جائیں، لیکن تفصیل ہر واقعے کی ایک تفصیل ہے، ہر اشارے کی ایک تفصیل ہے، اور قرآن پاک نے بھی اس واقعے ایک خانہ کعبہ پر مفصل تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے، مفسرین نے بھی، احادیث میں بھی، سیرت نگاروں نے بھی، مورخین نے بھی۔ تو اس لیے یہ چونکہ میرا درس انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو اس لیے صرف آج اشارات اور چند پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں حصہ ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ کی شہرت پورے عرب میں کیسے پھیلے، اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اس بات میں مورخین کا، سیرت نگاروں کا، علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن قرآن و حدیث سے جو واضح اشارات ہیں، بالکل واضح، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اس وقت لیتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تقریباً 2.5 سے 3,000 سال کا وقفہ ہے۔ بعض کتابوں میں 3,000 سال کا، بعض میں 2,500 سال کا وقفہ ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، یعنی آج ہمیں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے وقت میں جو ہے نا، اس سے ڈبل وقفہ ہے۔ چونکہ ابھی یہ 15ویں صدی جا رہی ہے، تو یوں سمجھیں کہ ابھی 1500 سال بعد اور گزر جائیں گے، تو اتنا وقفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا جو اونچائی تھی دیواروں کی، وہ 9 ہاتھ تھی۔ اسی کو گز کہتے ہیں، 9 گز کہتے ہیں، لیکن ایک گز ہے جو ہمارے زمانے کا گز ہے۔ کتابوں میں جب ہم خصوصاً اسلامی کتابوں میں اور تاریخ کے حوالے سے جب پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ گز نہیں ہے، اس سے مراد 1 ہاتھ ہے جو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس سے یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ 9 ہاتھ اونچائی تھی اس کی، باقی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کتنی تھی، وہ پوری تفصیلات موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا عرض کروں گا، لیکن اور اس پر چھت نہیں تھی۔ ہاں، ایک بات مسلمہ ہے، یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ یہاں پر ایک عمارت نہیں تھی، وہ لوگ جو حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا معمار نہیں مانتے، وہ بھی ایک بات مانتے ہیں
بلڈنگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہے، لیکن اس جگہ کا تقدس، متبرک، بابرکت، مرکز عبادت کا ہونا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، بلکہ ان سے پہلے سے بھی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ مقدس ہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ ان سے بھی پہلے، لیکن اس پر جو چار دیواری بنائی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی۔ ظاہر بات ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے یہ نیچی جگہ ہے اور اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، ویسے بھی وقت کے ساتھ چیزیں پرانی ہو کر گر گھر جاتی ہیں، ہوا کے ساتھ، بارشوں کے ساتھ مختلف موسمی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی چونکہ یہ نیچی مقام پر ہے خانہ کعبہ اور اس کے چاروں طرف ایک راستہ ہے وہ محلہ مسفلہ کی طرف جو ذرا نیچے ہے، باقی تو ہر طرف پہاڑیاں ہیں۔ یہاں سے پانی جب بارشیں ہوتی ہیں تو نیچے آتا اور ان دیواروں کو متاثر کر دیتا، گرا دیتا، کبھی اس کا کوئی پارشل کچھ حصہ گر جاتا کبھی۔ تو اس طرح اس خانہ کعبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 مرتبہ تعمیر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ ایک قوم عمالقہ نے کی، ایک مرتبہ قبیلہ جرہم جن میں شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یمنی قبیلہ تھا، انہوں نے کی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شجرہ نسب میں آتے ہیں، آپ کے دادا مطلب کتنے اوپر چلے جائیں تو حضرت قصی نے کی۔ تو ان تینوں نے اس سے پہلے خانہ کعبہ کو دوبارہ یا تو مرمت کرتے یا دوبارہ تعمیر کر دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی، اس وقت ایک واقعہ ہوا، اتنی موسلا دھار بارش برسی، اتنی برسی، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے پہاڑیوں پر بند بھی باندھے ہوئے تھے کہ وہاں کا پانی ادھر نہ آئے، لیکن وہ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ بند ٹوٹ گئے اور بہت بڑا پانی آیا، جس پانی کی وجہ سے دیواریں گر گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اہل قریش جو خانہ کعبہ کے متولی تھے یہاں کے اور باقی اہل مکہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، دوبارہ ہم بنائیں گے۔ جب یہ ساری ایک فیصلہ ایک بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں حضرت وہب، آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ فرمایا جب اتفاق ہو گیا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس کی تعمیر نو کریں گے، لیکن ایک بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، اس میں کسی قسم کی حرام کی کمائی استعمال نہیں کی جائے گی، پیور جو حلال ہے، نہ یہاں سودی پیسہ لگے، نہ یہاں پر کوئی زناکاری بے حیائی کے ذریعے جو پیسہ کمایا گیا ہے، نہ ہی کسی پر ظلم کر کے جو پیسہ کمایا گیا ہے، نہ ہی چوری چکاری کا، نہ ہی رشوت خوری کا، باقی جتنے بھی حرام ذرائع ہیں، اور اس میں انہوں نے سود کا بھی ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کفار سود کو ظلم ہی سمجھتے تھے، یعنی زمانہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ اس کو ظلم سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کے بعد میں ممانتیں آئی ہیں یہ ساری چیزیں وہ بھی ان کو منع، یعنی اہل مکہ بھی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، گناہ ہی سمجھتے تھے۔ ادھر یہ ہوا، اب دوسرا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اونچا کریں گے، 9 کے بجائے اس کی بلندی کریں گے 18 گز، بنا 18 ہاتھ اونچا کریں گے، اور اس کے اوپر ہم چھت بھی ڈالیں گے۔ ابھی یہ سارے پلاننگ، مشورہ، گفتگو، یہ ساری بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا
کہ ایک روم کے بادشاہ نے ایک جہاز، اس میں دو روایتیں ہیں، بہرحال ہم اسی کو لے لیتے ہیں، حبشہ میں ایک چرچ کی تعمیر کے لیے ایک جہاز بھر کر تختوں کا بھیج رہا تھا، لکڑی تھی جہاز میں، اور وہ جا رہے تھے حبشہ میں ایک چرچ میں استعمال ہونے کے لیے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی اپنی مشیتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ جہاز جدہ پہنچا نا تو ایسی زوردار ہوا آئی کہ اس زمانے میں تو انجن تو ہوتے نہیں تھے، اس زمانے میں جو بحری جہاز کشتیاں چلتی تھی وہ انجن تو یہ بھی آج کی ایجاد ہے، وہ تو ہوا کے ذریعے یا چپو کے ذریعے چلتے تھے۔ ہوا نے اس جہاز کو اتنا دھکیلا کہ وہ ٹکرایا ساحل کے ساتھ اور جہاز ٹوٹ گیا۔ جب جہاز ٹوٹا، وہ جو بحری جہاز تھا، کشتی تھی بڑی، اس کے اپنے لوگ جو وہ بھی لکڑی کے بنی اور اس کے اوپر لدی بھی لکڑی، یہ سب کوئی ٹوٹ گیا۔ اور جو اس کا ملاح تھا، باقوم اس کا نام تھا۔ اس میں بھی آگے مختلف رائے ہیں، بہرحال میں ایک رائے لے رہا ہوں۔ ادھر یہ اس بات کی اطلاع مل گئی اہل مکہ کو کہ یہ واقعہ ہوا ہے جدہ کے ساحل پر، کہ ایک جہاز ساحل کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے اور اس پر بہت بڑی لکڑی، اور وہ خود بھی لکڑی کا بنا اور لکڑیاں بھی ہیں۔ تو اس سے بات کرنی چاہیے، ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ جہاز سے لوگ گئے جدہ اور ان کے ساتھ بات چیت کی، اور چونکہ وہ بھی اتنی بڑی لکڑی کو اور اس جہاز ٹوٹے ہوئے کدھر لے کر جاتے ہیں، تو جو ملتا ہے اتنا ہی وہی ٹھیک ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس لکڑی کا سودا طے ہو گیا۔ اب ادھر پتھر تو ویسے مکہ معظمہ پر، اور یہ تقسیم کر دیا گیا کہ ایک ایک دیوار اتنے اتنے قبیلے بنے، مکہ میں 10 قبیلے تھے، اور وہ کام تقسیم کر دی کہ بھائی یہ دیوار کے پتھر آپ لوگوں نے جمع کرنے ہیں، فلاں فلاں قبیلہ اس دیوار کا، دائیں دیوار کا فلاں فلاں قبیلہ کرے گا، بائیں کا فلاں کرے گا، پیچھے کا فلاں کرے گا، آگے والا فلاں، تقسیم تھے کام۔ وہ لوگ کام میں پتھر جمع کرنے میں لگ گئے، اور ادھر لکڑی کا انتظام ایسے ہو گیا، سارا انتظام مکمل تھا۔ لیکن چونکہ پابندی یہ تھی کہ پیسہ صرف پیور حلال لگے گا، لکڑی بھی آ گئی، منگوا لی گئی جدہ سے، وہ بھی آ گئی، پتھر بھی جمع کر دیے گئے، سارے معاملات جب تعمیر شروع کرنے لگے اور جائزہ لیا گیا، تو جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو کچھ ہم نے سامان جمع کیا ہے یہ اس بلڈنگ کے لیے کافی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، یہ کم ہے۔ لہذا فیصلہ کیا گیا یہ جو حتیم کعبہ ہے آج بھی جو موجود ہے، اتنا حصہ ہم اگر اس کو بھی شامل کریں گے تو یہ سامان کافی نہیں ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں، باقی اس جگہ کو چھوڑ کر باقی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے چھوٹی دیوار بنا کے اس جگہ کو الگ کر دیا، بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ جگہ شامل تھی، لیکن ہم نے اس کو الگ کر دیا، اگر بعد میں کوئی آنے والے کوئی کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، ایک تو اس کی اونچائی کا فیصلہ ہوا 18 ہاتھ، آج جیسے ہے 18 ہاتھ ہے یہ۔ دوسرا فیصلہ ہوا چھت کا، تیسرا فیصلہ ہوا دروازے ایک رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خانہ کعبہ کے دروازے 2 تھے، ایک میں داخل ہوں، دوسرے سے باہر نکلیں، لیکن قریش چونکہ ان میں غرور تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو دروازہ تھا وہ زمین پر تھا، دونوں ہی زمین پر تھے، ادھر سے داخل ہوں دوسری طرف سے نکل جائے، زائرین کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے بالکل آسانی تھی۔ لیکن چونکہ ان میں فخر تکبر تھا، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، کون ہے جی ہماری اجازت کے بغیر خانہ کعبہ میں داخل ہو،
वही दाखिल हो सकता है जिसको हम इजाज़त देंगे। इसलिए फ़ैसला उन्होंने ये किया, एक तो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर दरवाज़ा रखने का, और एक दरवाजे का, जो आज खाना काबा का एक दरवाज़ा ना, ये उनका फ़ैसला था, और ये आज भी वो बुलंदी पर ही है। मैं भी आगे चल कर अर्ज़ करता हूँ ये क्या। जब ये मामला हुआ, हम जो लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, वहाँ तो पत्थरों के मकान बनते हैं। हम जानते हैं कि पत्थर की जो माहिरीन होते हैं ना, उसमें गारा सीमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, पत्थरों ही से मिलाकर मकान बनाए जाते हैं। आज भी आप कश्मीर में चले जाएं, पूरे कश्मीर में मीरपुर के से इलाके को छोड़कर पीछे जहाँ ईंटें नहीं है, पत्थर के मकान हैं। पत्थर में कोई गारा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पत्थरों ही को मिलाकर इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी महारत के साथ दीवारें बनाई जाती हैं। वो सीमेंट की और ईंटों की दीवारें से भी मजबूत होती हैं। वहाँ कुछ भी नहीं लगता है, ना सीमेंट लगता है, ना कोई गारा इस्तेमाल होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, ईंटों में हम सीमेंट गारा इस्तेमाल करते हैं, पत्थरों से जो लोग मकान बनाते हो। ये खाना काबा की भी दीवारें बगैर किसी गारे के, सीमेंट तो उस वक्त ईजाद ही नहीं थी, ये तामीर शुरू हो गई। हर कबीला अपनी अपनी हिस्से की तामीर कर रहा है। जब ये पहुंचा ना जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद लगाया था, इस मकाम पर दीवारें ऊंची हुई। हजर अस्वद क्यों लगाया गया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे, जब यहाँ तक दीवारें पहुँची तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ एक पत्थर लेकर आओ, कि मैं यहाँ वो पत्थर नस्ब कर दूँ, ताकि तवाफ़ करने वालों के लिए आसानी हो जाए कि ये है वो मकाम कि जहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाएगा। तवाफ़ सिर्फ वहाँ से शुरू हो सकता है। आज भी जानते वहाँ सीधी लाइन खींची हुई है, और वहाँ पर जो उसके बिल्कुल महाज पर जो लाइट है उसका रंग भी ग्रीन है। सुने का अब उन्होंने उठा दी, ये जुल्म किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को इस कोने में इसीलिए लगाया था कि तवाफ़ इसी जगह से शुरू हो सकता है। आज दीन को बदलाने के बड़े ये जालिम लोग कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका हुलिया ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पत्थर की तलाश में चले तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। ये पत्थर आया था जन्नत से, और बाद कहते हैं ये कहाँ था? ये लबनान के पहाड़ियों पर था। अब वो चूँकि खाना काबा का मौजू अलग है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, वो फिर हर एक की तफसीलात है। बहरहाल ये पत्थर वहाँ से जन्नती पत्थर आ गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर इसको लगाया, नस्ब किया जहाँ ये आज मौजूद है। और आप जानते कि बिल्कुल उसके सामने मकाम इब्राहीम है, वो एक अलग पत्थर है जिस पत्थर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फुट प्रिंट आज भी बिल्कुल महफूज हैं, देखे जा सकते हैं। ये था वो पत्थर कि जब दीवारें ऊंची होगी ना, 9 हाथों आदमी तकरीबन 6 फुट होता है, वैसे भी दीवार तो ज़्यादा से 2-3 फुट इंसान ज़मीन पर खड़े होकर बना सकते हैं, क्योंकि बाकी दीवार जब ऊंची हो जाए तो पत्थर नहीं लगाए जा सकते। उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते, और जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती वो पत्थर भी ऊंचा होता है। और अल्लाह के नबी के लिए वो पत्थर इतना नरम हुआ कि उसके आपके पाँव मुबारक के निशानात, पूरा फुट प्रिंट आज भी उसी तरह महफूज है वहाँ पर। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से वाक़यात हैं जिनको मैं दानिशा छोड़ रहा हूँ, ज़हन में आते हैं, लेकिन अगर एक एक वाक़े की तरफ चले जाएंगे तो फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बात लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि जब कुरैश ने तामीर शुरू की, जब यहाँ तक दीवारें ऊंची हो गई, हजर अस्वद तो एक है, कबीले 10 थे और उनमें कुछ बड़े ताकतवर कबीले थे।
جب یہاں تک پہنچی تو پتھر، اس پتھر کو لگائے گا، جو لگائے گا اس کی عظمت، وہ تو تاریخ میں قیامت تک عزت والا ہو جائے گا، اس کی تو بڑی عظمت ہوگی ہے یو بھائی، یہ پتھر ہم نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، آج تک ان کا ذکر ہے، اور جو اب لگائے گا خدا جانے کہ یہ کب تک یہ یہاں رہے گا، جب تک رہے گا کہ پوری انسانیت یہ یاد کرتی رہے گی اس کے، کیونکہ وہ ایک جاہلانہ سوسائٹی تھی۔ اسلام تو ابھی آیا نہیں کہ یہ جو قبائلی تعصب ہے، خاندانی تعصب ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹائیں، وہ تو بڑا زبردست، بڑا طاقتور، یہی تو ان کی ساری قوت تھی، بلکہ نہ اہل مکہ بلکہ پورے عرب کی قوت، ان کو ساری طاقت ہی تعصب تھی، اور وہ تعصب کی بنیاد قبیلہ تھا، خاندان تھا، خاندان ہوتا، کس قدر وہ لوگ متعصب تھے، اس کے لیے پھر عربی شاعری پڑھنی چاہیے۔ جب یہاں تک پہنچے مسئلہ تو ہر ایک قبیلے نے کہا جناب یہ ہم لگائیں گے۔ جب یہاں پر مسئلہ پہنچا، اب جب بھی ایک قبیلے کو کہا جائے تو دوسرے قبیلے تو سمجھے کہ ہم ان سے ڈاؤن ہیں، یہی بالا تار ہے، اور کوئی بھی کسی کے بالا دستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض قبائل نے اپنا خون نکالا ایک پیالے میں خون نکال کر سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اس خون میں، اور یہ آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم خون کا آخری قطرہ تو بہا دیں گے، لیکن یہ شرف اپنے سوا کسی کو نہیں لینے دیں گے، یہ ہم ہی کم کریں گے۔ ہر ایک قبیلہ جب اس بات پر اڑ گیا کہ ہمارے سوا کوئی نہیں یہ کام کر سکتا، اس قدر حالات کشیدہ ہو گئے، اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ قریب تھا کہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو جاتا کہ جس جنگ کی شعلوں میں سارے ہی بسم ہو کر، خاک ہو کر بسم ہو جائے، یعنی ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے، ایسی جنگ شروع ہو جاتی، آپس میں قبائلی جنگ شروع ہو جاتی، اور بالکل چونکہ ایک شہر میں تھے، ایک ہی شہر میں آگ بھڑک اٹھتی تو اس کو بجھانے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد ماجد نے یہ رائے دی تمام قبائل کو بلا کر کہ اتنا، اور یہ کام کئی روز تک بند رہا، کئی روز تک خانہ کعبہ کی تعمیر بند رہی، چونکہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں پر حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ ہر ایک کہتا کہ جناب ہم کسی صورت میں کسی دوسرے کو اجازت نہیں دیں گے، ہم ہی یہ کام کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی عزت تھی۔ آج نہیں، ملک کا وزیر اعظم بن جاتا لیکن تخت ہی اپنے لگاتے ہیں، یعنی اس کو وزارت عظمیٰ پر اطمینان نہیں ہوتا جب تک اس کا اطمینان کیا ہے کہ جناب یہ ہم نے برج بنایا تو اس پر تختی ہماری لگے گی، لگاتے ہیں نا، ہر جگہ لگا ہوتا ہے، کیوں؟ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، حالانکہ بھائی اس سے بڑی کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ وزارت تو 4 دن کی بات ہے، تختی ہماری بعد میں ہمیشہ رہے گی، جہاں پر کوئی کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ برج فلاں بنایا، یہ بلڈنگ فلانے نے بنائی، یہ فلاں، اسی لیے کرتے مر جاتے ہیں لوگ ان چیزوں پر۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد نے یہ تجویز دی کہ فیصلہ ممکن نہیں رہ گیا، ہر قبیلہ اڑ گیا ہے اپنی بات پر، کوئی شکل کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی بھی اس چیز سے پیچھے ہٹے۔ ہم ایک بات پر اتفاق کر لیتے کہ کل جو آدمی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونا بس وہ رکھے گا، اب جو مرضی آ جائے، آپ جاؤ، آپ نے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، آرام کرو، جو سب سے پہلے کل خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسی کا حق ہے جناب یہ حجر اسود نصب کرنے کا۔ اب ہر آدمی کا یہی تھا، ہوا یہ
کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب سے پہلے آپ آئے۔ آپ کی امانت دیانت کی شہرت پہلے ہی پورے عرب میں بہت تھی، اور پورا مکہ آپ کی امانت و دیانت کا معترف تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام اہل مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق کیا۔ اب یاد رکھ لیں، کسی کا بڑا بننا یہ بھی اگرچہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بڑا بن کر دکھانا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جب پورے اہل مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اتفاق کر لیا، مان گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم سب کو قبول ہے، بس آپ رکھیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا یہ ہے قیادت، یہ ہے دانائی، یہ ہے وزڈم، بس قائد ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں وزڈم ہوتی ہے، جس میں دانش مندی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، وہ تڑیاں نہیں دکھاتا۔ وہ جو تڑیاں دکھائے نا وہ لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کو جوڑ کر رکھے۔ عقل کا علماء بھی فرماتے ہیں کسی انسان کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کریں کہ وہ عقل مند ہے یا احمق ہے؟ فرمایا بس اس میں دیکھو کہ اس میں مروت کتنی ہے۔ مروت کا معنی ایسی حکمت عملی اختیار کرنا جس سے جو ہے نا تعصب کی آگ، نفرت کی آگ کم سے کم ہو اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے، مروت ہو، وہ ہر ایک آدمی کو اپنے ساتھ چلانے کی اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ جس میں صلاحیت یہ ہوتی ہے نا، بس جتنی زیادہ جس میں صلاحیت ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ جس میں جتنی یہ صلاحیت کم ہوتی ہے اتنا ہی، فرمایا عقل کا پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا عقل کا پیمانہ یہ ہے کتنے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ چلا سکتا ہے، کتنے لوگوں کو نہیں چلا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے جو سردار تھے سب کو بلایا، 10 بلا لیا۔ فرمایا سارے کے سارے اس چادر کو پکڑو، ہر ایک اس کو پکڑ لے، اور اس کے درمیان میں رکھا گیا حجر اسود، اور فرمایا کہ اب اس کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا اور وہ جہاں اس کو نصب کرنا تھا وہاں جب قریب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس کو وہاں نصب کر دیا۔ سب کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملا ہے یا ہمیں نہیں، سب اس میں شریک ہوں گے۔ چیز ایک تھی لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل فرمایا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پورے عرب میں اب کیا ڈنکا گونجنے لگا۔ پورے عرب میں اس واقعہ کی، چونکہ مرکز تھا پورے عرب کا، بلکہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلوں میں لگی ہوئی آگ تھی اس کو کیسے بجھایا، اور شرف بھی کس کو ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو۔ لیکن اس طریقے سے آپ نے وہ اس شرف کا استعمال کیا کہ کسی کو کوئی اعتراض اور اس کے دل میں کسی کو نہ میں دوسرے سے کم ہوں یا کوئی کہے کہ میں دوسرے سے بالا تر ہوں، یہ بھی کم بھی کوئی نہ سمجھے کسی کو، کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بالا تر بھی نہ سمجھے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو رکھا تو پھر اس کا ڈنکا بج گیا پورے عرب میں، گھر گھر میں ہر طرف یہی بات، پورا لوگ سالوں اس واقعے کو بیان کرتے رہے کہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار۔ یہ اصل میں جو ابھی کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا، یہ اس کی بنیادیں بن رہی تھیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح، چونکہ آپ بھی عرب کی انتہائی پاکیزہ، ہر اعتبار سے آپ کے پورے عرب میں ایک شہرت ہے، چونکہ مکہ معظمہ مرکز تھا، اور اس مرکز میں ایک اتنی پاکیزہ سیرت خاتون جس کی ہر کائنات کی خوبی سی، جس میں ان کے ساتھ نکاح، ایک تو یہ بھی پورا عرب کمال حیران رہ گیا اس مسئلے پر، پھر اس کے بعد اس واقعے کا ہونا یہ اور ایک شہرت کا سبب بن گیا۔ یہ تمہید اللہ رب العزت پورے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو نا اس کی گونج پڑ گئی کہ آپ کمال ہیں، صادق اور امین تو پہلے ہی تھے۔ اب ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ یہ تعمیر کی تھی قریش نے، اس میں حصہ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس کے پتھر اٹھانے میں بھی حصہ لیا، دیواروں کی تعمیرات میں بھی حصہ لیا، اور حجر اسود میں تو آپ کا خصوصی شرف ہے۔ یہ تعمیر باقی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ اس پر کنٹرول بہرحال کفار ہی کر رہا ہے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور تحویل کعبہ کا حکم آیا، اس وقت بھی اس پر کنٹرول کفار کا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ وہابیہ یہ غلط ہیں تو پھر ان کا کنٹرول کیوں؟ بھائی یہ بجاؤ، پھر وہ مشرکین مکہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کنٹرول کیوں تھا؟ پھر ان کو صحیح ہو گئے۔ خانہ کعبہ یعنی سن 8 ہجری میں تو مکہ معظمہ فتح ہوا ہے، اور 16 مہینے یا 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف مدینہ طیبہ میں۔ چلو دوسری یعنی سن ہجری میں تحویل قبلہ کا 6 مہینے گزر چکے تھے، اور اس کے بعد یا 5 مہینے گزر چکے تھے یا 4 مہینے گزرے، اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ تو یہ 6-7 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں نا، اور خانہ کعبہ پر تسلط کس کا تھا؟ حکومت کس کی تھی؟ کفار کی تھی۔ وہ کفار سچے تھے، بھائی خانہ کعبہ پر کسی کا قبضہ ہونا یہ کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر یہ دلیل مانی جائے تو پھر وہ نبی پاک کے زمانے میں جو قبضہ ہے اس کو بھی درست مانا پڑے گا۔ یہ کوئی اور پھر تاریخ میں زمانے اسلام کے بعد بھی بد مذہبوں کا قبضہ رہا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک سویل الاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خواہش کا اظہار فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قریش نے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں کی ہوئی۔ ابھی یہ واقعہ میں نے عرض کیا، حتیم باہر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر 9 گز تھی، یہ 18 گز قریش نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا دروازہ زمین پر تھا، اب یہ سینے تک جو اوپر دروازہ کیا یہ قریش نے کیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے 2 دروازے تھے، اب 1 دروازہ ہے۔ یہ جتنی تبدیلیاں کی ہیں نا قریش نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ ابھی یہ لوگ بھی تازہ مسلمان، اگر میں نے اس خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ اس بنیاد پر میں بناؤں نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، تو فتنہ پیدا ہوگا، لوگ اس حکمت کو سمجھے گے نہیں۔ ابھی اسلام ان کے دل و دماغ میں ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا، اس لیے فرمایا میں گراتا نہیں ہوں، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ جو تعمیر ہے یہ وہ تعمیر ہے نہیں ہے، اس میں فرق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تھی۔
قبول کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلڈنگ کو. آپ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یزید نے حملہ کیا اور سنگ باری کی خانہ کعبہ شہید ہو گیا. یہ ایسا ظالم تھا، اس نے ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا ہوا ہے، یزید نے خانہ کعبہ کو بھی شہید کیا ہوا، اس کو آگ لگائی ہوئی ہے. یہ پھر اس کی مرمت کر دی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ان کا کنٹرول ہوا مکہ معظمہ پر اور پورے اس ایریے پر، بہت بڑے خلافت میں آپ کی خلافت ہی 3 سال آپ رہے ہیں، تو آپ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ اس بنیاد پر تعمیر کیا جو بنیاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے پوتے ہیں، بہت بہت قریبی رشتہ اور انتہا درجے کے نیک، جن میں کمال خوبی ہیں. ان کے پاس میرے وقت نہیں میں ان کو عرض کروں. آپ نے خانہ کعبہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا اس بنیاد پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے زمانہ خلافت میں. لیکن چونکہ پھر حجاج بن یوسف اور یہ ایک اموی خلیفہ، انہوں نے کہا پھر جناب، چونکہ وہ تعصبات تو موجود تھے، پھر خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا شہید کر کے، دوبارہ اس بنیاد پر تعمیر کیا گیا جو قریش کی تھی، جو قریش کی تھی. یہ جو کہتے ہیں میلاد کدھر آ گیا جی، یہ فلانے بادشاہ کی ایجاد ہے، یہ فلانے جی اس لیے نجائز ہے، اس میں تو کوئی بات، اس میں تو کوئی اختلاف ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں ہے. آج تمہاری حکومت ہے نا، تم جو کہتے ہیں یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعت نہیں خانہ کعبہ کے موجودہ بلڈنگ، بقول تمہارے، ہمارے نہیں، بقول تمہارے. گرا کر دوبارہ اس بنیاد پر تعمیر کیا گیا جو قریش کی تھی، اسی بنیاد پر. اگرچہ وہ خلیفہ اموی خلیفہ تھا، بعد میں اس کو پچھتایا بھی. حجاج بن یوسف نے یہ تعمیر کی تھی جو آج موجودہ بلڈنگ ہے. بعد میں جب اس نے بنا کر کمپلیشن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. کمپلیشن کے بعد اموی خلیفہ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. نفرت میں یہ جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی نفرت میں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی نفرت میں، وہ جو آپ کا ایک صحیح کام ہے، یہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے. وہابیت ایک نیا دین ہے. یہ ایک عجیب، میں اس مسئلے پر جانا چاہتا، اگر یہ بدعت کے نام پر جو اسلام پر انہوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں نا، آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے ان لوگوں نے کتنا دین کا نقصان کیا ہے، کس قدر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اس وہابیت نے، نجدیت نے، آج بھی پہنچا رہے ہیں صرف نفرت میں، اہل حق کی نفرت میں. اب سنیں، جب یہ معاملہ ہوا، ارادہ کیا، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے حضرت امام مالک، جو آپ امام دارالحجرہ جنہیں کہتے ہیں، جن کے آج کروڑوں کی تعداد میں مقلدین ہیں دنیا میں، جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، غلطی تو ہو گئی، احساس تو بعد میں ہوا ان کو. تو آپ نے فرمایا حجاج بن یوسف بنا چکا تھا، یہ اسی بنا جو آج موجودہ بلڈنگ ہے اسی کی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بادشاہوں کا پھر کھلونا بن جائے گا. امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا.
آپ نے اجازت نہیں دی خانہ کعبہ، پھر آپ کے رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ میرے بھائی، اگر تمہاری آرگومنٹ کو مان لیا جائے نا تو پھر تمہیں خانہ کعبہ تمہارا کیوں قبضہ ہے نا، تمہارا قبضہ ہے نا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مزارات کو تم کراتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے دشمن ہو، میلاد شریف کے دشمن ہو، تو یہ تو تاریخ میں ثابت شدہ چیز ہے حدیث پاک سے بڑے معتبر سالڈ پروف سے کہ یہ جو موجودہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ بنائی تو اگر یہ مسلمانوں نے، پر اس کے بنیاد وہ ہے کہ جس کی بنیاد قریش مکہ نے رکھی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے وہ حتیم آج بھی باہر ہے، اور اگر کوئی اس حتیم کے اندر طواف کرے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، وہ اس کا طواف نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ خانہ کعبہ کیسا ہے، یہ اہل قریش نے اس کو باہر نکالا تھا۔ تو بعد میں ختم کرتا ہوں، اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، چونکہ ہم پڑھتے ہیں نہیں ہیں، توجہ دیتے نہیں ہیں، اور یہ ایک بالکل کفار کے سازش سے باقاعدہ یہ وہابیت کو عروج دیا گیا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان عقائد کو، ان نظریات کو جو دور صحابہ اکرام سے پوری امت میں چلے آ رہے تھے، ان کو متنازع بنایا گیا، اور اس کا نتیجہ آج ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ باقی قومیں تو اپنی تاریخ کو محفوظ کرتی ہیں، اور ان ظالموں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسلام کی تاریخ کو مٹایا ہے، اور ہمارے لوگ ہیں اپنی سادگی کے بنیاد پر سمجھے یہ لوگ بڑے کو اچھے ہیں، اور یہ لوگ جناب بڑے قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ بھائی، ان کی نمازیں اپنی جگہ پر، ہم اس کا تو وہ نمازیں پڑھیں، پر انہوں نے جو دین کا نقصان کیا ہے قیامت تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔